اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جامعہ نور العلم للبنین والبنات کے ناظم اعلیٰ صاحب حضرت مولانا پیر فقیر مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مزاج حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم، کہ آپ اپنی مدرسے کے تعارف کے سلسلے میں جو باتیں کچھ پیش اطمینان سے تھوڑا متوجہ ہو جائے اس طرف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام آئے ہوئے مہمانان اکرام سے گزارش ہے تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے اطمینان سے پرسکون بیٹھ جائیے۔ اساتذہ سے گزارش ہے کہ جانے والوں کو تھوڑا بٹھائیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعائیہ مجلس ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تقریباً 21 بچیوں کا جو ہے قرآن مجید تکمیل ہوا ہے، تو دعا قبول ہونے کا موقع ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، تو یہ دعائے قبولیت کا وقت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر یہ باتیں رکھنی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ادارے کی جو ہے ایک بنیاد رکھی گئی تقریباً 9 سال قبل، ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور جب اس کے داخلے کرنے تھے تو اس گاؤں کے اندر جو ہے ایک ایک گھر کو جا کر ملاقاتیں کر کر تقریباً 35 داخلے میں خود اپنے فارم سے کیا تھا۔ ہمارے پاس وہ داخلے فارم بھی محفوظ ہیں ماشاءاللہ، اس میں سے اکثر اب تو نوجوان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ کہہ کر بڑوں کی توجہات اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ سلسلہ چلا، اور ایک مکتب کی شکل سے 2 3 4 مکتب قائم ہوئے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ بنات کا ادارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، تو 11 طالبات نے اس میں داخلہ لے کر الحمدللہ تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلا تقریباً 7 سال مکمل عالمہ کورس جو ہے باقاعدہ ختم بخاری کے ساتھ، جو پچھلے سال حضرت والا دامن برکاتہم نے ہی افتتاح بخاری شریف فرمائی تھی، اور ختم بخاری کا جلسہ یہاں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک بعد دیگر جو ہے دیہاتوں میں مکتب قائم ہوتے رہے۔ الحمدللہ اس وقت میں 13 دیہاتوں میں مکاتب چل رہے ہیں، جس کے اندر تقریباً 300 سے زائد طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس عرصے کے اندر 250 طلباء اور طالبات نے تجوید سے قرآن مجید تکمیل کیا ہے اور ہمارے ادارے سے سند حاصل کی ہے۔ یہ 21 کے علاوہ آج جو لیے ہیں، اور الحمدللہ 5 طالبات نے باقاعدہ ختم بخاری مکمل کر کر باقاعدہ عالمیت کی سند حاصل کی ہیں، اور اس وقت میں اپنے دیہاتوں میں مکتب بھی چلا رہی ہیں، اور اس ادارے کے اندر ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ مکاتب کے علاوہ یہ مدرسہ جب بنات کا چل رہا تھا تو 3 سال قبل یہ فکر ہوئی کہ جہاں بنات کا ہے تو وہاں بنین کا بھی ہونا چاہیے، تو چند طلباء کا داخلہ شروع کرتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب الحمدللہ 6 درجات لگتے ہیں بچوں کے، جس کے اندر چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، تقریباً 7 اساتذہ اس کو ماشاءاللہ اس کلاس کو سنبھالتے ہیں صبح کے وقت میں، اور یہ سلسلہ بھی الحمدللہ چلتا رہا۔ تو 2 سال قبل یہ فکر لائق ہوئی کہ جو ہے دینی تعلیم کو بند کرانے کے اور اس کو ختم کرنے کے جو منصوبے ہوتے رہے، تو تعلیمی پالیسی چینج کرنے کے لیے مختلف قوانین حکومت بنانے کے لیے حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی۔ تو علماء اکرام اور مشائخ اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالقوی صاحب استاد محترم اس عاجز کے مربی، جس کی ماشاءاللہ تقریباً اس عاجز کو 12 سال صحبت حاصل تھی حضرت کی، تو حضرت کا مزاج بھی دیکھے، حضرت کی صحبت بھی دیکھے، آج کام بھی جو کر رہے ہیں تو سب حضرت ہی کی برکتیں ہیں جو صحبت کی۔ تو حضرت اس کے اوپر بہت کافی زور دیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے اسکول کی وہ بھی ہونا چاہیے۔
تو پچھلے سال جو ہے ہم لوگوں نے اس ادارے کے اندر ایک چھوٹے سے انداز میں ہم نے جو ایم ایس والوں نے جو لیولز مدارس کے طلباء کے لیے بنائے تھے 3 لیول، ان لیول کی تعلیم ہم نے پچھلے سال کروائی، تو کچھ تجربہ ہوا، تو اس کے بعد پھر بڑوں سے مشورہ کر کر یہاں پھر دونوں تعلیمیں کیسے لے کر چلنا ہے، رمضان کے بعد سے اب تک وہ سلسلہ شروع ہوا چل رہا ہے، جس کے اندر نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ گریڈ تک اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی طالبات ہیں ان کے لیے تربیتی کورس دوپہر میں رکھا گیا، تو میقات اولیٰ میں باقاعدہ مدرسے کی تعلیم ہو رہی ہے، جس کے اندر ناظرہ، اردو، عقائد پڑھائے جا رہے، دینیات پڑھائی جا رہی ہے، جس میں تقریباً ہمارے یہ 7 اساتذہ اور 5 معلمات وہ پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شعبہ عالمیت بھی ہے، اردو کے 2-3 کلاسیں ہیں، اور اعدادیہ کی ایک کلاس ہے، عربی اول ہے، عربی سوم کی 2 کلاسیں ہیں، عربی پنجم کی ایک کلاس ہے، تو ختم بخاری تک کی تعلیم کا یہاں نظم ہے الحمدللہ۔ دکھنے میں یہ چھوٹی مسجد ہے اور وہ چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اچھا کام لے رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے بڑوں کی، اساتذہ کی دعائیں، اور خصوصاً ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامن برکاتہم عالیہ کی وہاں سے غائبانہ توجہات اور دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ چھوٹا سا قریہ ہے، اس علاقے کے اندر حضرت قاضی سمیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نرساپور کے اندر اس کی بنیاد ڈال کر کام شروع کیا تھا ایک مدرسے کا۔ وہ ایک واحد مدرسہ تھا، اس کے علاوہ کوئی آس پاس میں نہ کوئی مکتب کا تصور تھا، نہ کوئی مدرسے کا تصور تھا دور دور تک، لیکن الحمدللہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے ہی یہاں ہم نے پہلا مکتب قائم کیا تھا۔ حضرت کے مشورے سے والد صاحب موجود ہیں، والد صاحب یا عاجز دونوں مل کر حضرت قاضی سمیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بارہا جانا ہوا، مشورے کیے اور حضرت کی توجہات، اور پہلے دن سے افتتاح سے لے کر انتقال فرمانے تک جتنے یہاں پروگرامات ہوئے حضرت کی صدارت میں ہوئے، اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے حضرت اور ہمت افزائی فرماتے تھے۔ تو الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب 9 سال میں کتنی رکاوٹیں آئیں، کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کو تو بیان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہم کتنی ہزاروں تدبیریں کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہی پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب اس سلسلے کو ہم لوگوں کو یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کو خوب آگے بڑھانا ہے۔ باطل اپنے منصوبوں کے ساتھ پورا تیار ہے اور بالکل میدان میں اترا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ہے بالکل غافل ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچے، اس کی ٹانگ کھینچے، اس کی غیبتیں کریں، اس کی چغل خوریاں کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، ذاتیات کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور دینی معاملے کے اندر بھی جو ہے یہ ہم ان جو ہے کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کام کیسا روکا جائے، کام کیسا ختم کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ کام نہ تو میرا ہے نہ تو آپ کا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دین ہے، یہی بچے ہیں جو آگے چل کر جو ہے اس اسلام کی، اس دین کی، اس قرآن کی یہ بچے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور الحمدللہ اب اس ادارے کے تحت میں باقاعدہ ایک پورا نظام بنا کر کہ صبح کے وقت میں پوری دینی تعلیم ہو، اور دینی تعلیم بھی صرف ایسے الل ٹپو والی نہ ہو بلکہ معیاری ہو۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ادارے سے باقاعدہ اساتذہ حضرت کے یہ تمام باتیں علم کے اندر ہیں، باقاعدہ 9 سال سے وہاں سے اساتذہ آتے ہیں، 2 دن 3 دن یا قیام کرتے ہیں، اور ایک ایک قریے کو جا کر باقاعدہ 3 گھنٹے بیٹھ کر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ مدرسے کے طلباء اور طالبات کا جن کو پردہ ہے مائک کے ذریعے سے جو ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو ایک پورا ایک اچھا نظام بنا کر ایک نظام یہاں چل رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے، آئے ہوئے یہاں خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ انگریزی مشنری اسکولوں سے نکال کر ذرا اس طرف رخ کروائیے۔ دونوں تعلیمیں یہاں دی جا رہی ہیں معیاری اعتبار سے۔ اب نرسری، ایل کے جی، یو کے جی کا ہم نے 6 مہینہ جو ہے فرسٹ گریڈ تک کا ہم نے نظام چلا کر دیکھا، اور پچھلے دنوں میں امتحانات ہوئے، ماشاءاللہ طلباء اور طالبات کے بہترین نتائج آئے۔ تو پھر ہم نے اور 2-3 اداروں سے جو ہے نصاب منگوا کر باقاعدہ جو ہے جو تجربے کار ہے اس فیلڈ کے ان کے سامنے رکھ کر اس کو ایک پورا ہم ایک شکل دے رہے ہیں، تاکہ جو ہے اب آنے والا جو
سمجھ جائیے کہ جون کا مہینہ ہے، جون کی 1 تاریخ سے باقاعدہ اس کی تعلیم شروع ہوگی، جس کے اندر ہم 5 گریڈ تک تعلیم رکھیں گے اس کے اندر. تو اپنے بچوں کو نرسری سے LKG UKG 1st 2nd اور 5th گریڈ تک آپ یہاں داخلہ کروائیے. پھر دیکھیے تعلیم کیسے ہو رہی ہے، باہر سے لوگوں کو بلا کر آپ جانچ کروائیے، پتہ چلے گا کہ کس معیار سے جو ہے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. مکاتب کے اندر تقریباً ہمارے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، جہاں قرآن مجید تکمیل ہو رہی ہے تو وہاں ساتھ ساتھ میں عقائد کے اوپر بھی محنت ہو رہی ہے، اور وہ بھی معیاری تجوید کے ساتھ، اور مکمل اطمینان ہونے کے بعد ہی یہاں سے سند دی جاتی ہے. اس کے بغیر سند نہیں دیتے ہم لوگ ادارے سے. بعض بچیوں کو سند ملی ہے جو 3 مہینے پہلے قرآن مجید تکمیل کر لیے تھے، لیکن سند نہیں دی ہم نے ان کو. جب تک ممتحن اشرف العلوم سے آ کر امتحان لے کر تصدیق نہ کر دے، ہاں ان کو آپ سند دے سکتے ہیں. پھر ان کا دور کروانا چاہیے، یا پھر ان کے اندر اور پختگی آنی چاہیے، تو پھر اس کو پورا توجہ رکھ کر پھر سند دی جاتی ہے. تو ان دونوں تعلیموں کو اکٹھا کرنے کا جو ہے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان ہے اصل ذہن کے اندر. اس پلان کو ابھی نہیں بیان کیا جائے گا، لیکن یہ جب اور 1-2-3 سال گزریں گے تو اس وقت میں آپ کو یہ پلان سمجھ میں آئے گا. بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادھر حافظ قرآن بنیں گے، ادھر عالم دین بنیں گے، اور ادھر اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ آگے نکلیں گے. اور اس وقت میں زندہ مثال جو ہے ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب ہیں. حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور انجینئر بھی ہیں، اور صاحب نسبت بھی ہیں. اللہ نے کیسے کمالات دی، اور پوری دنیا کے اندر حضرت کا فیض پہنچ رہا ہے. یوں سمجھ جائیے جس زمانے کے حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر جس مقام کے اوپر تھے، میں یہ بات جو ہے حضرت مولانا عبد القوی صاحب ہمارے استاد محترم دامن برکاتہم کی زبانی جو آپ حضرات نے وہ یوٹیوب کے وہ کلپ آپ نے سنی ہوگی، جس کے اندر حضرت نے اتنی بڑی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا. اس دور کی اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے، لیکن دونوں چیزوں کی حامل ہے ماشاءاللہ. ادھر دینی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. تو اس طریقے سے اس وقت میں امت کو ایسے افراد کی، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے. تو یہ مقصود ہے. پہلے دن سے جو ہے یہی منصوبہ ذہن میں رکھ کر اس کی ابتدا ڈالی گئی تھی. الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے. اب تکمیل کی طرف پہنچنے کی طرف بس جو ہے قریب ہے، سمجھ جائیے. اس پہ حضرت کی وہاں سے توجہات ہیں، دعائیں ہیں. اللہ پاک کام کر رہے ہیں، اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں، معلمات محنتیں کر رہی ہیں. اب دکھنے میں یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، یا الحمدللہ تقریباً 7 اساتذہ 5 معلمات بچوں کو پڑھا رہی ہیں. اور مدرسے میں تقریباً 90 سے زائد طلباء اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں. صبح آتے ہیں 4:30 بجے چلے جاتے ہیں. شہری مدرسہ ہوتے ہوئے بچے ماشاءاللہ تکمیل ختم بخاری تک بچے اور بچیاں پہنچنے والے ہیں، اور پہنچ چکے ہیں بچیاں. تو یہاں محنت ہو رہی ہے. ایسے ہی بچے جو ہے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ حضرات جو ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے بستی کے اندر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس ادارے کے فیض کو خوب عام کرنے کی ضرورت ہے. نہ نام مقصود ہے، نہ شہرت مقصود ہے. میرے دوستو بس لوگ اللہ کے قریب آئیں، اللہ کے دین پر چلیں. میرے دوستو آج امت کو ایک ہونا ہے. سب مسلکوں کو چھوڑ دیجئے ایک بازو میں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. ہمارا قرآن ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا مسجد گھر اللہ کا گھر ایک، ہمارا قبلہ ایک. جب سب کچھ ایک ہے تو ہمیں ابھی ایک بننے کی ضرورت ہے. آپ حضرات انٹرنیٹوں پر، یوٹیوبوں پر کہاں کہاں کیسی کیسی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کیسے کیسے لوگ بھاشنیں دے کر اپنی قوم کو ایک کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان قوم بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں، اور تفرقہ ایک دوسرے میں ڈال رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. متحد ہونے کی ضرورت ہے. جتنے گاؤں اطراف میں رہتے ہیں ہتھمورا منڈل کے تحت میں، تمام گاؤں والوں میں ایک جہتی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی جو دیہات کے آس پاس میں لگتے ہیں سب جگہ مکتب قائم ہونا چاہیے. بہت سارے علاقوں سے کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں، کچھ خواتین بھی آئی ہیں. اپنے اپنے گاؤں کے اندر مکتب قائم کرنے کی فکر کیجئے. یہ ادارہ بالکل تیار ہے. آپ اگر 200 گاؤں کے اندر بھی مکتب قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے ادارہ تیار ہے. اور ایک مکتب کی فکر. اور دوسری فکر میرے دوستو،
کہ الحمدللہ یا مدرسے کے اندر جو دونوں تعلیموں کا نظام چل رہا ہے، تو اپنے بچوں کا داخلہ اب اس سال یہاں کروائیے، جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنے دیجیے۔ 5th گریڈ تک کے جتنے طلباء اور طالبات ہیں سب کا ایڈمیشن کرائیے، تاکہ بچوں کو دونوں تعلیم ہم دے سکیں، بچیوں کو دونوں تعلیم دے سکیں۔ اور دوپہر کے وقت میں ہم نے اس سال جو ہے تربیتی کورس بھی شروع کیا ہے، جس کے اندر تقریباً بڑی جو ہے 19 یا 18 جو ہے بڑی بچیاں 6 سالہ جو ہے 6 مہینے کا تربیتی کورس حاصل کی ہے۔ ہم نے ایسا 3 سالہ جو ہے تربیتی کورس بنایا ہوا ہے۔ تو یہ 3 سالہ جو تربیتی کورس ہے نا میرے دوستو، اس میں نوجوان بچیوں کو بھیجیے، آئیں گے اللہ رسول کی بات سنیں گے، آخرت کی بات سنیں گے، تو ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب اتنی ساری باتیں سنانے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو مدرسہ قائم ہے، مکاتب کی جو فکریں ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ حضرات اپنے بچوں کو فکر کروا کر اس میں ایڈمیشن کروائیے، اور اپنے اپنے گاؤں کے اندر مکتب کو قائم کیجیے۔ اب ماشاءاللہ یہاں جو ہے سرپورے کے مولانا آفاق صاحب دامن برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ اپنے گاؤں میں اچھی طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ مکاتب کو جانا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، 70 بچے ان کے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ماشاءاللہ کئی 30 سے 40 تک بچے ان کے یہاں ہی قرآن مجید تکمیل سے مکمل کر لیے ہیں، باقاعدہ سند حاصل کیے ہیں، اور بعض بچے اور بچیاں 2 پارے 3 پارے حفظ بھی کیے ہیں۔ تو اپنے اپنے گاؤں میں مکتب کی فکر کیجئے۔ ماشاءاللہ یہاں حافظ قیام الدین صاحب ہمیشہ یہاں اویلیبل رہتے ہیں، ان سے رابطہ کیجئے، اور جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں مکتب کا ایک نظام بنائیے، اور ایک مکتب کا، دوسرا یا مدرسے میں ایڈمیشن کا، دونوں تعلیموں کو لے کے چلنے کا۔ اور تیسری بات جو ہے، مہینے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سید ومید صاحب دامن برکاتہم کا یا اصلاحی تربیتی پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر محتاج بن کر آئیے۔ خواتین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے کا بھی ماشاءاللہ نظم ہوتا ہے، تاکہ ایک دینی ماحول ملے۔ ماشاءاللہ لوگوں میں شوق بڑھ رہا ہے، آ رہے ہیں، حضرت سے خوب فیض حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو ایک نظام بن رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ میرے دوستو، یہاں پر جو ہے آپ آئے ہوئے مہمانوں کے لیے عقائد کتنے ضروری ہے، تو عقائد کے اوپر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا گیا ہے اردو کے اندر، اپنے گھر میں اس کا تعلیم کا حصہ بنائیے۔ ہم خواتین کے لیے بھی وہاں پہنچا دیں گے، یہ آپ حضرات کو جو ہے صرف یہاں آنے کی وجہ سے آپ لوگ کو ہدیہ ہے، وہ ہدیے کے طور پر ایک وہ۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامن برکاتہم نے جو اولاد کی تربیت کے متعلق جو فرمایا ہے، تو پہلے ماں باپ ہی ٹھیک ہونا چاہیے، بعد میں اولادوں کا نظام ہونا چاہیے۔ تو میاں بیوی کیسے ہوں، ایک مرد ہو تو کیسا ہو، ایک عورت ہو تو کیسی ہو، پھر بچوں کی تربیت ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی کیسے ان کا ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجد دامن برکاتہم نے بہت بہترین کتابیں جو ہے حضرت نے لکھی ہیں۔ ان کتابوں کو، کیونکہ ہمارے علاقوں کے اندر زیادہ اردو کا رواج نہیں ہے، بول تو لیتے ہیں گرتے پڑھتے اردو، لیکن پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو تیلگو تو ماشاءاللہ سب سیکنڈ لینگویج فرسٹ لینگویج پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی اردو آواز کو تیلگو کے اندر لکھت میں کتابیں کر دی گئی ہیں، مثالی مرد، مثالی عورت، حیا اور پاک دامنی، پھر اولاد کے تربیت کے متعلق تین کتابیں، پھر اسی طریقے سے جو ہے سلسلے نقشبندیہ کے اندر جو مراقبے ہوتے ہیں، تو جو ماہانہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے اس کی ایک کتاب، وہ کتابیں تیلگو میں کر دی گئی ہیں، یہ عاجزی کروایا ہے، تو وہ ماشاءاللہ کاؤنٹر یہاں لگا ہوا ہے، تو آپ حضرات جو بھی اس کتابوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو خرید کر لے جائیں، اور اپنے گھر کے اندر ان کتابوں کی تعلیم کا حصہ بنائیں۔ اور میرے دوستوں، 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے اور آئی ہوئی تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت میں ملک کے اندر جو ہے حالات چاروں طرف مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مکمل تدابیر کے ساتھ۔ اس وقت میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام درست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنا یقین بڑھائیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آج اس دور میں فلسطین کی عورتیں، فلسطین کے مسلمان مرد اور وہاں کے بچے ہمارے لیے مثال ہیں، اتنی سنگین حالات میں بھی اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر جمے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر تو اتنا سخت وقت نہیں ہے، اللہ لائے بھی نہیں، ہم لوگ اتنے کمزور ہیں،
وہ وقت صرف دور دور سے نظر آئے تو ہم لوگ ایمان کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے اتنے کمزور ہیں ہم لوگ. تو ان اتنے بڑے حالات آنے سے پہلے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے, یقین کو بنانے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے, اللہ سے یقین کو بٹھانے کی ضرورت ہے. میرے دوستو, آج اپنا یقین اور چیزوں سے نکال دیجئے, دیگر چیزوں کا یقین نکال کر اللہ کا یقین بٹھائیے. اسی لیے اللہ کا ذکر کرنا, علماء کی مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, یہ گھر کے اندر ماحول بنائیں گے تو میرے دوستو پھر اچھا ماحول بن سکتا ہے. اور اپنے اندر کسی سے ڈرے نہ ڈرے, اللہ سے ڈرنے کا اپنے اندر دل کے اندر خوف پیدا کیجئے. لوگ دیکھ لیں گے تو ہمیں فکر ہوتی ہے, اللہ تو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی. غیبتیں بھی کرتے ہیں, چغل خوریاں بھی کرتے ہیں, اور ناجائز تعلقات بھی رکھنے والے رکھ رہے ہیں, حرام کاموں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. میرے دوستو, جب تک گناہ ہوتے رہیں گے اللہ برکت نہیں فرمائیں گے, جب تک گناہ ہوتے رہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ مبارک مجلس ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں نے 21 بچے اور بچیوں نے قرآن مجید تکمیل کیا ہے, تو یہ دعا قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت میں حضرت والا وضو فرما رہے ہیں, آ کر حضرت دعا فرمائیں گے. دعا سے پہلے جو ہے یہ عاجز بھی توبہ کی نیت کرتا ہے, اپنی پچھلی زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ موجود جتنے مرد اور خواتین موجود ہیں, بچے بچیاں موجود ہیں, سب اپنے دل کے اندر اپنی پچھلی زندگی کے اوپر دل میں سچی ندامت کے ساتھ توبہ کی نیت کر کر جو ہے کلمات کو پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی حضرت والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل کی, اس مجلس کی جو اختتامی نشست ہے وہ دعا کی نشست ہے. ابھی حضرت والا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اس مجلس کا جو ہے اختتام فرمائے دعا کے ذریعے سے. دعا تو آپ کیوں ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا القوة المتين.
یا راحم المساکین، یا رب المستضعفین، یا من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے گنہگار خطا کار بندے آپ کے دربار میں بیٹھ کر مولا بہت دیر سے یہ سارے بندے اور بندیاں بہت دیر سے آپ کی نسبت سے آپ کی محبت میں اے کریم پروردگار بہت دیر تک آپ کی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ باتیں سنتے رہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اے کریم پروردگار، گندگی میں زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کی غلاظت دن و دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اے کریم مولا، ہم نے دلوں کے اندر بغض کو پالا ہے، حسد کو پالا ہے، اے اللہ نفرتوں کو پالا ہے۔ کریم مولا رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے مولا، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے مولا، ہر طرح کی گناہوں کی گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے مولا، ہر قسم کی گندگی سے دل کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے مولا، کب تک گنہگاری میں عمر کٹتی رہے گی مولا، کب تک مولا ہم ایک دوسرے سے اے اللہ عداوت و دشمنی رکھتے رہیں گے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے مولا، یہ کام جو یہاں ہو رہا ہے اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو اے کریم پروردگار اس ادارے کے ذریعے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے احباب یہاں آئے ہیں مولا، بہت سے گاؤں دیہات کے احباب بھی ہیں، اے اللہ اے کریم مولا، ان سبوں کو مولا اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کے ذریعے جو محنتیں ہو رہی ہیں مولا، اے اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی مدد کو اے اللہ شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی کے اندر اے اللہ ایمان کے نور کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی علم کی شمع کو جلا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، یہاں اس بستی کے اندر جتنے مسلمان ہیں مولا، سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دیجئے مولا ہمارے پاس عمل کی کوئی پونجی نہیں ہے مولا، یہ غیبتوں میں اے اللہ ایک دوسرے سے حسد کرنے میں رہی صحیح ہماری نیکیاں بھی اے اللہ برباد ہو رہی ہیں مولا کریم، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے اندرون کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار، اے اللہ گناہ کی گندگی سے ہمیں بچا لیجئے مولا، اب یہ نوجوان یہاں موجود ہیں اے اللہ سب اے اللہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مولا، پھر نفس شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اے کریم مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے مولا، ہمارے ہاتھ تھام لیجئے مولا، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لیجئے کہ اے کریم پروردگار، ایک چھوٹا سا بچہ جب اس سے کوئی دوسرا بچہ اسے مارنے لگتا ہے تو وہ زور سے اماں کہہ کر چلاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں اسے بچائے گی۔ اے اللہ مولا ہمیں بچانے والے آپ ہی ہیں مولا، شیطان سے بچا لیجئے، نفس کی حملوں سے بچا لیجئے مولا، نفس کے حملوں سے بچا لیجئے مولا، دلوں کو گندگی سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ناظر قرآن کی تکمیل کر لی، اے اللہ ان کے ماں باپ کے لیے یہ بڑی سعادت ہے مولا، جیسے آپ نے ان بچوں کو توفیق عطا فرمائی ہے مولا، ان کے ماں باپ کو بھی دین سیکھنے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے بڑوں کو بھی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے کریم مولا جو کچھ علماء نے آج کے اس اے اللہ اجتماع میں اے اللہ جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے
کریم مولا ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ الہ العالمین، آج امت مسلمہ بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے مولا، مسلمانوں پر پورے دشمن ٹوٹ رہے ہیں مولا، ہر جگہ امت پر اے اللہ یلغار ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری صفوں کے اندر انتشار ہے مولا یہ بہت بڑی مصیبت آفت ہے۔ الہ العالمین، ہمیں حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجئے مولا، ہمیں اے اللہ خطرات کو بھانپنے کی توفیق عطا کر دیجئے مولا، موجودہ حالات میں ہم سبوں کو مولا سچی توبہ کی توفیق دیجئے مولا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر ہم گناہوں کی طرف نہ لوٹیں، ایسی توبہ کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر آ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ الہ العالمین، جوانوں کو بھی توفیق عطا کیجئے، بوڑھوں کو بھی توفیق عطا کیجئے، مردوں کو بھی توفیق عطا کیجئے، اے اللہ عورتوں کو بھی توفیق عطا کیجئے مولا، یہ جتنے احباب یہاں ہیں ان میں سے بہت سارے اے اللہ ان کے دکھ ہوں گے، ان کے درد ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے کس بندے کی کیا پریشانی ہے مولا، اپنے کرم سے سبوں کے دکھوں کو دور کر دیجئے، سبوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، سبوں کو مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی عمر میں برکتیں عطا کیجئے، ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما دیجئے، ہمارے جتنے مشائخ ہیں مولا سب کی عمروں میں برکت عطا کیجئے مولا، سب کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، مولانا مجاہد صاحب جن سے ماشاءاللہ اس بستی کے اندر اے اللہ اس علاقے میں کام ہو رہا ہے، ان کی ہمتوں کو بلند فرما دیجئے اے اللہ، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما دیجئے اے کریم پروردگار، ان کے فیض کو پورے ملک کے اندر عام فرما دیجئے اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے اے کریم مولا، ان کے ساتھ بڑوں کی دعائیں ہیں اے اللہ، ان دعاؤں کی برکت سے ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما دیجئے اے کریم مولا، ان کا یہ کام جو شروع کیا ہوا ہے مولا، اس کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچائیے اے اللہ، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے مولا، اس بستی کے اندر اے اللہ دینی انقلاب پیدا فرما دیجئے، بستی کے مسلمانوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ ایمان کی اے اللہ بہاروں کو چلا دیجئے اے اللہ، یہاں کا ہر مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا اے اللہ، دینی کاموں کی قدردانی کرنے والا اے اللہ، علماء اور اہل اللہ سے محبت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، فضل کا معاملہ کیجئے، رحم کا معاملہ کیجئے، کرم کا معاملہ کیجئے مولا، ہمارے حالات کو بھی درست فرمائیے مولا، پوری امت کے حالات کو بھی درست فرما دیجئے مولا، کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے کچھ پتہ نہیں مولا، کب زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں مولا، جو زندگی بچی کچھ ہی زندگی ہے مولا، اس کو آپ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا کیجئے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کیجئے مولا، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے مولا، آپ کے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے مولا، آپ کے نافرمانوں کی فہرست سے ہمیں نکال دیجئے مولا، آپ کے نافرمانوں کی فہرست سے ہمیں نکال دیجئے الہی، کرم کا معاملہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، جتنے احباب ہیں سب کے مرادوں کو پورا کر دیجئے، سب کے اے اللہ جائز مقصدوں کو کامیاب فرما دیجئے مولا، سب کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے مولا، سارے نوجوان اے اللہ سب کو مولا حلال روزی عطا کر دیجئے، سب کو مولا بہترین نیک رشتے عطا کر دیجئے اے اللہ، سب کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے مولا، فلسطین کے مسلمان اے اللہ کیسی تباہی سے دوچار ہیں، کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے مولا، وہ ہمارے بھائی ہیں مولا، وہ انبیاء کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، صحابہ کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں مولا، ان پر ظلم کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا مولا، مرحم کر دیجئے مولا، فضل کر دیجئے مولا، ان کے حق میں مولا ظالم سے نجات کا فیصلہ کر دیجئے مولا، ظالم کو تباہ کر دیجئے
اے اللہ جتنے ظالم کے ساتھ دینے والے ہیں سب کو مولا ناکام کر دیجئے، کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی ہمیں عطا کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔